بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا 41واں سبق ہے۔ عبارت پڑھتے ہیں۔ حاشا و خلا و عدا کل واحد منہا للاستثناء مثل جاء القوم حاشا زید و خلا زید و عدا زید۔ ترکیب دیکھ لیں۔ حاشا معطوف علیہ وہ حرف عطف، خلا و عدا یہ سب آپس میں معطوف علیہ معطوف مل کر مبتدائے اول۔ کل مضاف واحد صیغہ اس میں فاعل ہے، ضمیر اس کی فاعل، من حرف جر ہا ضمیر جو لوٹ رہی ہے حاشا خلا اور عدا کی طرف، یہ مجرور جار مجرور واحدین کے متعلق ہوگا۔ واحدین صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کل کا مضاف الیہ ہو کر مبتدائے ثانی بن جائے گا۔ لام حرف جر استثناء مجرور جار مجرور ظرف مستقر ہو کر مبتدائے ثانی کی خبر ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمی خبری ہو کر مبتدا اول کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ ہو جائے گا۔ مثل مضاف جاء فعل نون وقائے یا متکلم کی ضمیر مفعول بھی، القوم مستثنی منہ، حاشا حرف جر برائے استثناء، زید مجرور جار مجرور مل کر معطوف علیہ وہ حرف عطف، خلا حرف جر زید مجرور جار مجرور مل کر معطوف علیہ معطوف، اور ایسے ہی ادا زید معطوف۔ یہ جملہ معطوفہ ہو کر مستثنی متصل، تو مستثنی اپنے مستثنی منہ یعنی القوم سے مل کر جانی کا فاعل فعل جملہ فعل خبری ہو کر مثل کا مضاف الیہ ہو کر مثال ہوگی خبر، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ حاشا خلا اور عدا ان میں سے ہر ایک استثناء کے لیے ہوتا ہے، یعنی استثناء کا معنی دیتا ہے۔ جیسے جان القوم حاشا زیدن، میرے پاس باستثناء زید پوری قوم آئی، یعنی حاشا خلا اور عدا ان میں سے ہر ایک استثناء کا معنی دیتا ہے۔ کیا مطلب استثناء کا؟ یعنی ان سے پہلے جو اسم ہے جیسے قوم ہے اس کے اوپر جو حکم لگ رہا ہے مجیت کا آنے کا، تو زید یہ بھی بحیثیت قوم کے ایک فرد کے، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ بھی قوم کے اندر شامل ہوگا اور یہ بھی آیا ہوگا، حقیقت میں یہ نہیں آیا، تو ہم زید کو قوم کے اس حکم سے نکالنے کے لیے حاشا کو استعمال کریں گے، یا اسی طرح خلا کو استعمال کریں گے یا ادا کو استعمال کریں گے، جس بات کے اوپر دلالت کر دے گا کہ آنے والا حکم قوم پر تو لگا ہوا ہے، زید پر نہیں لگا، یعنی زید آنے میں قوم کا ساتھی نہیں ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہوا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔